انل نے اس ٹیبل پر آ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، آگے پیچھے پر ہر جگہ دیکھا وہ لوگ نہیں ملے۔ چلے ہم باہر دیکھتے ہیں، کیا پتہ وہ آپ کو باہر دیکھنے گئے ہوں، اس شخص نے سامنے دیکھتے ہوئے انل سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک مسکراہٹ تھی۔ ہاں شاید وہیں گئے ہوں، ہم نے تو سوچا نہیں، چلیں پھر جلدی چلیں ورنہ وہ لوگ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ انل کو اس آدمی کی بات صحیح لگی، وہ اس کے ساتھ باہر کی جانب نکل گئی۔ اس شخص نے ایک نظر پیچھے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ پھر تم کیا کہتے ہو؟ ہمدان صاحب نے کہا۔ بھائی صاحب مجھے تو بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں انل براج کو بھائی دوست مانتی ہے اور اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ نہیں براج، مجھے نہیں لگتا ہمیں ان پر زور دینا چاہیے۔ حیات صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں کہہ تو تم صحیح رہے ہو حیات، پر میں چاہتا ہوں ہماری بیٹی گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے، ایک بار بچوں سے پوچھ لینا چاہیے ہمیں۔ ہمدان صاحب کو حیات صاحب کی بات صحیح لگی، لیکن وہ ایک بار کوشش کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا اس کی ضرورت پڑے گی فرحان بھی عفان کے لیے بات کر چکا ہے مجھ سے۔ حیات صاحب جانتے تھے انل نہیں مانے گی۔ کیا سچ میں؟ کب بات کی؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ ہمدان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جی اپنی پارٹی میں بات کی تھی اس نے، ہم بتانے والے تھے کہ پھر بات نہیں ہوئی پارٹی، اور ہم نے انل سے بھی پوچھا تھا اس بارے میں۔ حیات صاحب نے پوری بات بتائی پارٹی والی۔ پھر انل نے کیا کہا؟ ہمدان صاحب نے پوچھا۔ وہ داریان حیدر خان کو پسند کرتی ہے، اور عفان نے بھی باتوں باتوں میں کہا ہے داریان انل کو پسند کرتا ہے اور آنا چاہتا ہے گھر۔ حیات صاحب نے اپنی اور عفان کی بات بتائی۔ کل وہ لوگ میٹنگ کے بعد ملے تھے، تب عفان نے باتوں میں ہی کہہ دیا تھا، جس پر فرحان صاحب بہت غصہ بھی تھے اس پر۔ ٹھیک ہے پھر، جس میں بیٹی کی خوشی ہے ہم بھی وہیں رہیں گے، ہم زبردستی کے قائل نہیں، ویسے بھی وہ رشتے نہیں چلتے جس پر دل راضی نہ ہو، ہمدان صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ حیات صاحب بہت اچھے سے سمجھ گئے۔ ہیلو، ہاں بولو کیا بات ہے؟ فون کی دوسری طرف بات سن کر اس شخص کی آنکھیں مزید لال ہو گئی، ماتھے کی سلوٹیں مزید بڑھ گئی۔ کہاں دیکھا اسے اور کہاں ہیں وہ لوگ؟ غصے میں ہاتھوں کی مٹھی بچلی۔ ان پر کڑی نظر رکھو، میں آ رہا ہوں، ایک پل کے لیے بھی نظر نہ ہٹے تمہاری ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ غصے میں گاڑی میں بیٹھتا تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کا آج غصہ بے انتہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون تھا، کس کا یہ تو وقت بتائے گا۔ کیا براج سر سمجھ جائیں گے میں نے کچھ نہیں کیا؟ کیا مجھے انہیں ثبوت دینے چاہیے؟ اف کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ رافعہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے خود سے کہا۔ رافعہ بی بی، بڑے صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی چلیں، وہ بہت لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں۔ ملازم نے روم میں آتے ہی پریشانی سے کہا۔ کیا دادا کو کیا ہوا؟ تم جاؤ ایمبولینس کو کال کرو، میں دادا کے پاس جاتی ہوں۔ رافعہ پریشانی سے بھاگتی ہوئی دادا کے روم میں گئی۔ دادو پلیز آنکھیں کھولیں، آپ کو کیا ہوا؟ دادا، رافعہ روتے ہوئے دادا کو کہہ رہی تھی۔ دادا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہمارا گھر کہاں ہے؟ انل نے پریشانی میں کہا۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا، آپ کو ہی یاد نہیں ایڈریس؟ پھر ہم تو کبھی آئے ہی نہیں آپ کے گھر۔ وہ شخص بھی اس کی طرح بولا۔ ہاں آپ کو بھی نہیں پتہ اور ہمیں بھی نہیں یاد، اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ہم آپ کو کیا؟ انل نے بولتے ہوئے پھر سے اسے دیکھا۔ زید جعفری، زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے انل اور اس کی معصوم باتیں بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ تو اسے پہلے ہی پسند کر چکا تھا۔ پارک میں آپ کے پاس اتنے گارڈ ہیں، آپ اتنے امیر ہیں نا، پلیز پتہ لگوائیں نا ہمارا گھر کہاں ہے، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے۔ انل پھر سے رونے جیسی ہو گئی تھی، وہ اس کے آگے پیچھے گاڑی اس کے گارڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ لوگ پتہ لگوائیں۔ اوکے پھر، جب تک میرے گارڈ آپ کا گھر ڈھونڈیں تب تک ہم کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ زید نے اپنے دل کی بات رکھی، وہ اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا، پر وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا اسے کیسے جیتنا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہمیں بھوک بھی لگی ہے، آپ ہمیں کھانا بھی کھلا دیں، پھر چائے پئیں گے۔ انل کو اپنی بھوک کا احساس ہوا تو وہ اس نے کھانے کا کہا۔ زید اسے لے کر ایک ریسٹورینٹ میں پہنچا، اس نے ایک کونے والی سکون سی جگہ بک کروائی۔ وہ آرڈر دیتا وہیں بیٹھ کر انل کو دیکھ رہا تھا جو کب سے وہاں کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت سا ماحول، ہلکے سے سانگ چل رہے تھے، انل انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پسند آئی یہ جگہ؟ زید نے اس کو خوش دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت،
यहाँ कितना سکون ہے اور یہ میوزک بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ سب آپ یہاں آتے ہیں؟ انل نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت، یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، یہاں پر بہت اچھی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بہت اچھی یادیں تھیں اس جگہ سے۔ اچھا کس کے ساتھ؟ کیا وہ آپ کی بیوی ہے؟ انل کو لگا شاید اس کی بیوی کے ساتھ وہ یہاں آتا ہو۔ ہاں نہیں، ایک دوست تھا میری۔ تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ زید اس کی بات پر ہنس پڑا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ انل کو افسوس ہوا، اسے لگا تھا کہ مطلب شاید مر گیا ہو۔ کچھ نہیں، بس اب بہت دور ہو گیا ہے، دشمن بن گیا ہے۔ خیر چھوڑو، آپ بتاؤ اپنے بارے میں۔ زید اپنے دوست کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم اپنے بابا کے ساتھ رہتے ہیں، بی جان، بیراج بھائی، بڑے بابا، ہم ساتھ رہتے ہیں۔ سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت پیارے ہیں۔ ہاں، انل اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ہنسی۔ صحیح کہا، آپ بہت خوبصورت، دلکش ہیں۔ زید اس کی معصومیت خوبصورتی میں ہی کھو گیا، اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔